رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے ہدایت الصرف کا سبق نمبر 7 ہفت اقسام کا بیان۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سبق نمبر 3 میں ہم نے کلمے کی مختلف اعتبارات سے 5 تقسیمات کی تھی اور اس میں ایک تقسیم تیسرے نمبر پر جو ہم نے کی تھی وہ حروف صحیحہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کی تھی، اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصطلاح صرف میں اس تقسیم کو ہفت اقسام کہا جاتا ہے، اور اس وقت میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس تقسیم کو مزید تفصیل کے ساتھ اگلے اسباق کے اندر پڑھیں گے، اور الحمدللہ اب وہ وقت آ چلا کہ میں آپ کو اس پورے کے پورے سبق کو تفصیل کے ساتھ پڑھاؤں اور اس ہفت اقسام کو تفصیل کے ساتھ پڑھاؤں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس سبق کے اعتبار سے اس سبق میں اس تقسیم کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں کلمے کی اس تقسیم کی کیا وجہ ہے۔ ہم نے کہا نا کہ کلمے کو مختلف اعتبارات سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ کبھی تقسیم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں غیر کا محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کلمے کا آخر تبدیل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ اب اس تقسیم کو کیوں کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حروف علت کسے کہا جاتا ہے۔ حروف علت الف، واو اور یا کو کہا جاتا ہے۔ اب اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ حروف صحیحہ ہوتے ہیں۔ اب حروف علت کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جن میں حرف علت نہیں پایا جاتا، کچھ میں پایا جاتا ہے۔ اب جن میں پایا جاتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں، اور جن میں نہیں پایا جاتا انہیں کیا کہا جاتا ہے، اس سبق کے اندر انشاءاللہ تعالی یہی پڑھیں گے۔ ابھی جو فی الوقت سمجھنے کی بات ہے کہ ہفت اقسام کو تقسیم کی، کلمے کی اس تقسیم ہفت اقسام، اسے کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیں حروف صحیحہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، حروف صحیحہ ہونے یا پھر نہ ہونے کے اعتبار سے، اور اسے کیا ہفت اقسام کہا جاتا ہے۔ یہ تو پرانی بات ہے جو ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ پہلے بھی سمجھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ اس سبق کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے یہ والی چیز جو ہے وہ ذکر کر دی۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر اسے ہفت اقسام کو، ہفت اقسام ہی کو اسی میں ہی مزید تقسیم کی جاتی ہے۔ تو ہفت اقسام کو بنیادی طور پر کتنے اور کون کون سے حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو بہت آسان ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ اس طرح سے اس سبق کو سمجھیں گے اور یہ بنیادی طور پر جو تقسیم ہے اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے اور پھر اس کے نیچے جتنی بھی تقسیمات کی جا رہی ہیں وہ آپ کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پر اسے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ بنیادی طور پر اسے جو ہے وہ ابتداءً 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک صحیح، ایک محموس اور ایک معطل اور ایک مضاعف۔ ایک صحیح، ایک محموس، ایک معطل اور ایک مضاعف۔ اب میں آپ کو اس میں سب سے پہلے کیا ہے صحیح، تو میں آپ کو صحیح کی میں آپ کو تعریف بتاتا ہوں کہ صحیح کون سا کلمہ ہوتا ہے۔
اس صحیح کی تعریف بتانے سے پہلے بھی میں آپ کو 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ حروف علت کتنے ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو سبق کی ابتدا میں بھی بتا دیا، اور وقتاً فوقتاً میں آپ کو یہ بتاتا ہی رہتا ہوں کہ حروف علت کتنے ہوتے ہیں۔ اب تو آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا کہ حروف علت کتنے ہوتے ہیں۔ حروف علت 3 ہے، الف، واو اور یا۔ اچھا، دوسری اس بات کا خیال رکھنا ہے ان تمام تقسیمات کو سمجھنے سے پہلے کہ یہاں پر جو حرف علت سے مراد ہے ہماری، یہاں پہ حرف علت سے جو ہم اس کے متعلق جو بات کر رہے ہیں اس سے مراد صرف اور صرف واو اور یا ہی لیتے ہیں۔ واو اور یا، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اس کلمے میں حرف علت پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ واو اور یا پایا جاتا ہے پہ یا نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں میں نے آپ کو اس تقسیم اس صحیح کی تعریف سے پہلے میں نے آپ کو ذکر کر دی۔ اب تیسری جو چیز ہے اس تعریف کو سمجھنے سے پہلے وہ ہے حمزہ۔ حمزہ تو آپ کو معلوم ہے اس تعریف میں استعمال ہوا، تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ سے، جیسے کہ حمزہ حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے، جیسے کہ اللہ، لفظ اللہ ہے نا، تو اس لفظ اللہ کے جو شروع میں جو پہلا جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ وہ حمزہ ہے۔ تو یہ تو سب کو معلوم ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو کوئی بتانے والی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن اس تعریف کے اعتبار سے جو اس تعریف میں اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں وہ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک اور چیز 4 نمبر کے اوپر اس تعریف کو سمجھنے سے پہلے، وہ کیا کہ ہم جنس حروف کسے کہا جاتا ہے؟ ہم جنس حروف مطلب یوں سمجھ لیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک کلمہ ہے مدہ دا، مدہ دا۔ اب دیکھیں اس میں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں، ایک میم، ایک دال اور ایک دال۔ اچھا، میم کتنی مرتبہ آیا اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کا جواب ہوگا میم تو 1 مرتبہ آیا۔ اچھا، دال کتنی مرتبہ آیا؟ 2 مرتبہ آیا، ایک دال اور دوسرا دال، تو مطلب یہ کہ دال کو 2 مرتبہ استعمال کیا گیا، اور اس کا مطلب یہ کہ دال اور دال دونوں ایک ہی طرح کے حرف ہیں، دونوں دال ہی ہیں، تو بس اسی کو یہ 2 ایک جیسے حروف کو ہم جنس حروف کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو اس کی تعریف سمجھنا انتہائی آسان ہو گیا ہے، کیونکہ جو باتیں میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں وہی اس تعریف کے اندر استعمال کی گئی ہیں۔ کیا کہ صحیح وہ کلمہ ہے، صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت یا حمزہ یا 2 حروف ہم جنس کے نہ پائے جائیں۔ صحیح وہ ہے نہ ہی جس میں کوئی حرف علت بھی نہیں ہوگا، کوئی حمزہ بھی نہیں پایا جائے گا، اور نہ ہی 2 حروف ایک جیسے پائیں گے۔ اچھا، تو مثال کیا ہوگی اس کی؟ آپ دیکھ لیں، مثال ہے دربن سے دربا۔ دربن مصدر ہے اور اس سے فعل ماضی بنا ہے، اور اچھا جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر اکثر ہم لوگ فعل ماضی کو کے پہلے سیغوں کو ہی فوکس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں، مصدر سے دربن سے دربا آپ کو بنا کر دکھایا، دربا۔ اب آپ نے اس پر غور کرنا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہی چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ کیا اس میں کوئی حرف علت پایا جا رہا ہے؟ نہیں، کوئی حرف علت نہیں پایا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کوئی 2 حروف ہم جنس کے ہیں، دا را با۔ دیکھیں، دوار را اور با، کیا ان میں کوئی 2 حروف ایک جیسے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے کیا دیکھنا ہے، کیا کوئی اس میں حمزہ پایا جا رہا ہے یا پھر نہیں پایا جا رہا؟ تو آپ کا جواب ہوگا نہیں، تو بس پھر یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ہی اس میں کوئی حرف علت ہے، نہ ہی کوئی حمزہ ہے، اور نہ ہی کوئی 2 حروف ہم جنس کے ہیں۔ بس ہم صحیح اس کو کہتے ہیں جس میں نہ ہی 2 حروف ہم جنس کے ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی حروف علت پایا جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی کیا حمزہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔